اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گھر یا کسی بلڈنگ پر اثرات کا خاتمہ۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ بعض گھر غیر آباد رہنے یا کوئی حویلی بڑی یا کوئی ایسا عمارت جو غیر آباد رہے کافی عرصہ تو وہ اثرات کے تحت آ جاتی ہے، یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی گھر بنا ہوا ہے یا کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کسی کی رہائش رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں انہیں عموماً کچھ نہ کچھ مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یا کوئی آوازیں آتی رہتی ہیں یا اور اس طرح کے کوئی مسائل گھریلو ان کے اپنے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، کوئی رزق کے مسائل، صحت کے مسائل، ذہنی بے چینی اور اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کے ہمہ وقت ارد گرد رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک ایک فرد کا علاج کرنا جو ہے نا وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری فرد کی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بیماری ہے بلڈنگ کی، وہ بیماری ہے عمارت کی، وہ بیماری ہے گھر کی۔ جب آپ اس بلڈنگ کا، آپ اس گھر کا علاج کریں گے تو وہ اثرات جو ہیں اس کا خاتمہ ہوگا۔ ادروائز آپ وہاں پہ آپ گھر والوں کو تویز پلاتے رہیں، وہاں پہ بخور جلاتے رہیں، اگربتیاں جلاتے رہیں، تو آپ کو کسی بھی قسم کی بہتری معاملات میں نظر نہیں آئے گی، بلکہ جو آپ ایسے عمل کریں گے ساری اثرات اس بلڈنگ میں، اس گھر میں، اس عمارت میں اپنا زیادہ اثر دکھائیں گے۔ اس حوالے سے ایک طریقہ کار بیان کر رہا ہوں، ایک پڑھائی ہے، وہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ گھر جو ہے آپ کا یا بلڈنگ جو بھی ہے وہ ساری اثرات سے پاک ہو جائے گی، اور جو بھی پریشانیاں تھیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ عمل یہ ہے، پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کی ایک تسبیح، اس کے بعد عالم شریف آپ 21 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد آپ یا اللہ یا جبار ہو یا قہار ہو یا قوی ہو یا قابض ہو، اس کی بھی ایک تسبیح پڑھیں آپ۔ اس کے بعد دوبارہ عالم شریف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ کوثر بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اس عمل کو بند کر دینا ہے۔ یہ تمام پڑھائی آپ نے اس بلڈنگ میں، اس گھر میں جا کے بذات خود نمایاں جگہ پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں آپ نے کرنی ہے۔ جس طرح اذان اونچی آواز میں دی جاتی ہے، بالکل اسی چیز کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے ساری پڑھائی آپ نے اونچی آواز میں کرنی ہے، تاکہ آپ کی آواز جو ہے اس بلڈنگ کے، اس گھر کے گوشے گوشے میں پھیل جائے۔ بلڈنگ تھوڑی بڑی ہو، گھر تھوڑا بڑا ہو تو جو اس کا مین ہال ہے، مین جگہ ہے اس کی، وہاں پہ دروازے وغیرہ کھول دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آواز آپ کی ساری طرف آپ کی پھیلے گی۔ اس کو کرتے ہوئے رد سیر کا بخور یہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اگربتی بھی اس حوالے سے جو رد سیر کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ آپ استعمال کریں تو وہ بھی فائدہ دے گی۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ نئے چاند کے پہلے 3 دنوں میں اس عمل کو شروع کریں تو اس کے اثرات انشاءاللہ تعالی نسبتاً زیادہ ہوں گے۔ اس عمل کو آپ شرف قمر کے وقت شروع کریں تو بھی اچھے اثرات آئیں گے۔ یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ ویسے تو ایسے اعمال ان لوگوں کو کرنے چاہیے جن کو اس کا کچھ نہ کچھ تجربہ پہلے ہو، تاہم اگر گھر کا مالک خود بھی کرنا چاہے تو وہ اسے کر سکتا ہے، لیکن حوصلے کی مضبوطی اور استقامت، وقت کی پابندی، روزانہ وقت مقرر کے اوپر عمل کو کرنا اور بخور وغیرہ کا جلانا، یہ تمام پابندیاں لازمی ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں تو پاکیزگی کا، کپڑوں کی بھی اور جسمانی طہارت کا بھی تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ عمل کی جو ترتیب ہے اسے بھی قائم رکھا جائے۔ آواز لازمی اونچی ہونی چاہیے، اتنی اونچی کہ اس گھر، بلڈنگ، عمارت جو بھی ہے اس کے وہ کونے کونے میں ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے کرنے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی، اور جو بھی اثرات بلڈنگ یا گھر کے اوپر ہیں وہ دفع ہوں گے، ان کا رد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔